سینٹ میں حکومت کی 2/3 اکثریت ثابت۔ ایوان بالا نے 26ویں آئینی ترمیم کثرت رائے سے منظور کر لی۔ 65 ارکان کی حمایت، حکومت کے 58، JUI کے 5 اور BNP بنگال کے 2 سینیٹر شامل۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہونے کا امکان۔ وزیراعظم شہباز شریف، نون لیگ صدر نواز شریف، JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ PP چیئرمین بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کی بھی آمد۔ اور PTI نے سینیٹر زرقا کے اغوا کا الزام لگایا، پھر اغوا کار انہیں سینٹ میں لے کر کیوں نہیں آئے؟ عطا تارڑ کا سوال۔ صحیح کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وزیر اطلاعات کی ایکس پر پوسٹ۔ نئے چیف جسٹس کا تقرر 3 سینئر ترین ججز میں سے کیا جائے گا۔ ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال اور مدت 3 سال ہوگی۔ 12 رکنی کمیٹی 2/3 اکثریت کے ساتھ نام کی منظوری دے گی۔ 3 سال گزرنے پر چیف جسٹس کی عمر 65 برس سے کم بھی ہوگی تو ریٹائر کر دیا جائے گا۔ آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنے گا۔ آئینی بینچ کم از کم 5 ججز پر مشتمل ہوگا۔ تشکیل کا اختیار جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوگا۔ سربراہی چیف جسٹس کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن میں 4 سینئر ججز اور 4 ارکان پارلیمنٹ شامل ہوں گے۔ غیر مسلم ممبر کو بھی جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنایا جائے گا۔ JUI کی سود کے خاتمے سمیت 5 تجاویز بھی ترامیم کا حصہ۔ 1 جنوری 2028 سے سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آئینی بینچ کے ججز میں ممکنہ حد تک تمام صوبوں کو برابر کی نمائندگی دی جائے گی۔ سو موٹو صدارتی ریفرنس کی سماعت اور فیصلہ 5 رکنی آئینی بینچ کرے گا۔ آئینی بینچ کے 3 سینئر ترین جج سماعت کا بینچ تشکیل دیں گے۔ دائرہ اختیار میں آنے والے زیر التوا کیسز اور نظر ثانی درخواستیں آئینی بینچ کو منتقل ہو جائیں گی۔ آئینی بینچ کا سینئر جج پریزائڈنگ آفیسر کہلائے گا اور جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوگا۔ ہائی کورٹ کو سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار نہیں ہوگا۔ ججز اپوائنٹمنٹ میں شفافیت لانے کے لیے ایگزیکٹو اور سٹیک ہولڈرز ایک کمیشن میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے میجورٹی ووٹ کے ساتھ۔ آئینی بینچز کا جو نامینیشن ہے، جو تقرر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری جو میعاد ہوگی وہ 3 سال کے لیے ہوگی۔ تقرر ہوگا ان کا، اور تقرر ہوگا 3 سینئر موسٹ جج صاحبان جو اویلیبل ہوں گے سپریم کورٹ کے ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ آف دی آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس، تو ان کو نکال کے جو 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان میں سے ایک لیے جائیں گے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تقرری شفاف بنائی جائے۔ 19ویں آئینی ترمیم اجلت میں کی گئی جس نے آئین کے توازن کو بگاڑ دیا۔ وفاق کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا چاہتے ہیں 18ویں ترمیم کو اس کی روح کے مطابق بحال کیا جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مدت مکمل کر کے چلے جائیں گے۔ پارلیمنٹری میٹنگ میں ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی قسم کی آئینی ترمیم جو کرنے جا رہی ہے حکومت، اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ ہم اس میں ووٹنگ نہیں کر سکتے، لیکن ہم مولانا صاحب کا اور JUI کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ والا جو خطرناک قسم کا بل حکومت لانا چاہتی تھی اس سے کم از کم ہمیں بچایا ہے۔ اتفاق رائے کے بغیر کوئی بھی قانون سازی نقصان دہ ہوگی۔ لوگوں کو پکڑ دھکڑ کر آئینی ترامیم کرانا اتفاق رائے نہیں۔ جو آئین عوام کی مرضی سے نہیں بنتا وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ سینیٹر علی ظفر کی تنقید، کہا جس طرح آئینی ترامیم کا عمل ہوا وہ جرم ہے، آئین کے خلاف ہے۔ لوگوں کو لوٹا بنا کر ظلم کر کے زبردستی ووٹ لینا درست نہیں۔ ججز کی تقرری میں پارلیمان کا ہاتھ ہوگا، یہ کون سا عدلیہ پر دباؤ ہوا؟ دنیا بھر میں عدلیہ خود فیصلہ نہیں کرتی، کون آگے آئے گا؟ پارلیمانی کمیٹی میں PTI نے کوئی تجویز نہیں دی، شہری رحمان کا اظہار خیال۔ ایمل ولی خان نے کہا حکومت جو بھی قانون لائے گی PTI مخالفت کرے گی۔ PTI والے آگے چلیں، بانی کا انتظار کب تک کریں گے؟ ہمیں لاہوری گروپ کی ضرورت نہیں، جن کی مرضی کے فیصلے ہوتے تھے۔ فیصل سبزواری نے کہا آئینی ترامیم کرنا پارلیمان کا اختیار ہے۔ مولانا عطا الرحمان بولے ترامیم میں کردار ادا کرنے پر تمام جماعتوں کے شکر گزار ہیں۔ پرانا مسودہ منظور ہوتا تو یہ ملک کے لیے خطرہ ثابت ہوتا۔
آئینی استحکام اور قانون کی حکمرانی کے لیے سنگ میل عبور. عوامی فلاح کے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے وسیع تر مفاد میں فیصلہ کیا. ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نئی راہیں متعین ہوں گی. محنت جاری رکھیں گے. وزیر اعظم اتحادی جماعتوں کے سربراہان کے شکر گزار. بلاول بھٹو اور اسحاق ڈار کی کوششوں کی تعریف. شہباز شریف کی صدر مملکت سے بھی ملاقات. قانون سازی پر بات چیت. پاکستان تحریک انصاف اس پروسیس میں تو شریک رہی ہے، باوجود اس کے کہ ہماری اسمبلی پہ اور طریقہ کار پہ شدید احتجاج رہا ہے، لیکن ہم 26ویں ترمیم کے بل کے پاکستان تحریک انصاف ووٹ نہیں دے گی. آئینی ترامیم کے حوالے سے اصولی موقف پر قائم. مولانا سے کوئی گلا شکوہ نہیں. مستقبل میں تعلق قائم رہے گا. بیرسٹر گوہر کی میڈیا ٹاک. کہا ہمارے ممبران کو اٹھایا گیا، ڈرایا دھمکایا گیا. مسودے پر کچھ اعتراضات ہیں. آئینی ترامیم کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ 2 دن بعد بھی کی جا سکتی ہیں. جس طریقے سے بل کو لایا گیا وہ قابل مذمت ہے. پی ٹی آئی کا آئینی ترمیم کے متن پر کوئی جھگڑا نہیں. ووٹنگ کا حصہ نہ بننا تحریک انصاف کا حق ہے. کسی بھی جماعت پر جبر نہیں کر سکتے. مولانا فضل الرحمان کی گفتگو. کہا آئینی پیکج پر متفق ہیں. ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ کر زہر نکال دیا. جزیات پر تحفظات ہوئے تو ترمیم کریں گے. 26ویں آئینی ترمیم کا دن مبارک. آئین بھٹو کی امانت. بلاول بھٹو کا سینٹ سے منظوری پر ایکس پر پیغام. میڈیا سے گفتگو میں کہا آئینی ترامیم میں کوئی متنازع پوائنٹ نہیں. مولانا کا کردار تاریخ یاد رکھے گی. جتنا شکریہ ادا کریں ناکافی ہے. تحریک انصاف کا کردار افسوسناک. اتفاق رائے کی پوری کوشش کی لیکن انہوں نے کوئی تجویز نہیں دی. اب کوئی تانا نہیں دے سکتا کہ جلد بازی کی. جسٹس منصور علی شاہ نے خود سینیٹ کے ساتھ میرٹ کی بات کی. صحافی چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کی غلط خبروں پر معافی مانگیں. ایران پر اسرائیلی حملے کا منصوبہ بے نقاب. پینٹاگن کی انتہائی حساس دستاویزات سوشل میڈیا پر لیک. اسرائیلی ہتھیاروں کی نقل و حرکت اور فضائی حملوں کی تیاری کی تفصیلات افشا. پینٹاگن کا معاملے پر تبصرے سے انکار. ایران کا شدید رد عمل. جوہری اور تیل تنصیبات پر حملے کا بھرپور جواب دینے کا عزم. اسرائیل میں اہداف کی نشاندہی کر لی. شمالی غزہ میں ایک اور قتل عام. بیت الاحیاء میں اسرائیلی فوج نے 87 فلسطینیوں کو خون میں نہلا دیا. درجنوں ملبے تلے دب گئے. شہداء کی تعداد 42,603 ہو گئی. زخمیوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل. الاہلی عرب اسپتال میں دل دھرنے کو جگہ نہیں. کمال ادوان اسپتال پر بھی بمباری. لبنانی دارالحکومت بیروت پر اسرائیل کے فضائی حملے. 31 شہری شہید ہو گئے. جنوبی لبنان میں شدید لڑائی جاری. حزب اللہ کمانڈر باسل مصطفیٰ شکر شہید ہو گئے. لبنانی فوج کے 3 اہلکار جاں بحق. اسرائیلی فوج کی بیس پر حزب اللہ کا حملہ. 100 سے زائد راکٹ داغ دیے. پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں فیصلہ کن ٹیسٹ کے لیے اسلام آباد پہنچ گئیں. قومی ٹیم کل سے پریکٹس کا آغاز کرے گی. انگلش ٹیم کی تیاریاں منگل سے شروع ہوں گی. پنڈی اسٹیڈیم کی پچ بھی اسپن فرینڈلی بنائی جائے گی. تیسرا ٹیسٹ 24 اکتوبر سے شروع ہوگا. سیریز 1-1 سے برابر. ویمنز کرکٹ پر ہوگی کس کی حکمرانی؟ T20 ورلڈ کپ فائنل میں نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کو 159 رنز کا ہدف دے دیا. فاتح ٹیم کو پہلی بار چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل ہوگا.